و خدایا چې ازنوي او یا دا غریبی نه وي او چې غریبی دې پیدا کولا نو بیا به زنه پیدا کولم. السلام علیکم ناظرین. لاہور کی فلمی دنیا کی خوشبوؤں سے لبریز اس اسکرین پر میں ہوں ناشاد بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں NBTV. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو دل سے خوش آمدید. گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ پاکستانی فلمی دنیا کے سنہرے دور سے جڑی ہماری ہر نئی اور منفرد پیشکش سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. ناظرین محترم، NBTV صرف معلومات فراہم کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم پاکستان کی فلمی تاریخ کے ان درخشاں ستاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور بے مثال فن سے اس صنعت کی بنیادیں مضبوط کی. ہماری کوشش ہے کہ ان عظیم فنکاروں کی اصل، مستند اور سچی کہانیاں نئی نسل تک نہایت خوبصورت، باوقار اور حقیقت پسندانہ انداز میں پہنچائیں تاکہ آنے والی نسلیں اپنے ماضی سے جڑی رہیں اور اپنی اصل ہیروز کو پہچان سکیں. ناظرین، پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ جہاں بڑی بڑی نامور ستاروں سے بھری پڑی ہے، وہیں کچھ ایسے فنکار بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی خاموش محنت، جاندار اداکاری اور منفرد شخصیت سے فلمی دنیا پر انمٹ نقوش چھوڑے. آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے ایک ایسی ہی شخصیت کا جن کی آواز کا جادو اور سکرین پر موجودگی فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی تھی. ہم بات کر رہے ہیں خیبر پختونخوا کی مٹی سے ابھرنے والے نامور اداکار جمیل بابر کی. جمیل بابر کا تعلق صوبہ خیبر پختونخوا کے تاریخی شہر نوشہرہ سے تھا. ان کی پیدائش وہیں ہوئی اور بچپن بھی اسی خوبصورت علاقے کی فضاؤں میں گزرا. نوشہرہ جو اپنی بہادری اور ثقافتی زرخیزی کے لیے جانا جاتا ہے، جمیل بابر کی شخصیت میں بھی وہی روب اور مٹی کی خوشبو رچی بسی تھی. ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت اسی علاقے میں ہوئی، لیکن قدرت نے ان کی منزل کہیں اور طے کر رکھی تھی. ان کی وجاہت اور قداور شخصیت انہیں بچپن ہی سے دوسروں سے ممتاز بناتی تھی. 1970 کی دہائی میں جب پاکستانی سینما اپنے عروج پر تھا، اسی دور میں ایک نوجوان نے فلمی دنیا میں قدم رکھا. یہ نوجوان آگے چل کر پشتو فلموں کا ایک معتبر چہرہ بن گیا. وقت گزرتا گیا اور جمیل بابر فلمی دنیا میں اپنی جگہ بناتے گئے. انہوں نے پشتو، پنجابی اور اردو فلموں میں کام کیا. اس کرسی تے بیٹھ جاؤ خان اعظم، اس لیے کہ مجرم دا نام سن کے تسی ڈول لائیں. ان کی فلموں کی تعداد 60 سے زائد ہے، جہاں انہوں نے کبھی ولن کے ساتھی کا کردار ادا کیا تو کبھی ایک دیہاتی نوجوان بن کر دل جیت لیے. ان کی اداکاری میں ایک حقیقت تھی، ایک سادگی تھی جو ناظرین کو اپنی طرف کھینچتی تھی. لیکن جمیل بابر صرف معاون اداکار نہیں تھے، انہوں نے خود کو بطور ہیرو بھی منوایا. پشتو فلم شکاری اس کی ایک بہترین مثال ہے. اس فلم میں جمیل بابر ایک نڈر، بہادر اور غیرت مند ہیرو کے روپ میں نظر آئے. انہوں نے ایکشن سینز میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور ثابت کیا کہ وہ صرف سائیڈ کرداروں تک محدود نہیں بلکہ ایک مکمل ہیرو بھی بن سکتے ہیں. اگر قسمت اور مواقع ساتھ دیتے تو شاید جمیل بابر بھی بڑے ہیروز کی صف میں کھڑے ہوتے. انکار ہم سن نہیں سکتے موتیا بھائی، ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا. جمیل بابر نے کئی یادگار فلموں میں کام کیا جن میں خان اعظم، لیڈی کمانڈو، ہنٹر والی، اللہ وارث، آخری نشان، ارمان، دا اچے خان، دا وینو سوداگر، دا ظلم انتہا، فرض، آخری مجرا، مینا و انتقام، آزاری، الزام، ماں بنی دلہن، شغلے، گہرے زخم، غبرہ دا عزت دا، کوچئی، انگار، دا وقت فرعون، شکاری شامل ہیں. دا جیل، دا تانا تحصیل، دا کچرے مچرے، دا پختنو شان. ان فلموں میں انہوں نے مختلف نوعیت کے کردار ادا کیے، کبھی سخت مزاج کردار، کبھی ہمدرد ساتھی، اور ہر بار اپنی اداکاری سے ایک الگ رنگ چھوڑ گئے. فن کی اس چکا چوند میں جمیل بابر ان دنوں نوشہرہ کے علاقے پیر پائی میں خوشگوار زندگی بسر کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی نجی زندگی کو ہمیشہ پرسکون اور سادہ رکھا. انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی اور ایک خوش و خرم زندگی گزاری. ان کے 3 بچے ہیں جن میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہے. وہ ایک انتہائی ذمہ دار باپ اور شفیق انسان ثابت ہوئے. ان کی فیملی نے ہمیشہ ان کے فن کی حمایت کی اور یہی وجہ ہے کہ وہ بغیر کسی تنازع کے انڈسٹری میں اپنا نام بنانے میں کامیاب رہے.
जमील बाबर का फिल्मी सफर 4 दहाइयों तक फैला हुआ है। इनकी आखिरी फिल्मों में पश्तो फिल्म राजा है, जिसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता फिल्मी दुनिया से दूर हो गए। जमील बाबर एक ऐसा फनकार जिसने कभी शोहरत का शोर नहीं मचाया, मगर अपने किरदारों से फिल्मी दुनिया में एक खामोश मकाम बना लिया। वो इस बात की मिसाल है कि असल फनकार वही होता है जो हर किरदार में जान डाल दे, चाहे वो हीरो हो या एक छोटा सा किरदार। हमारा मजहब हमें ये हुक्म नहीं देता कि हम कमजोरों और बच्चों पर हाथ उठाएं। जमील बाबर वाकई पाकिस्तानी सिनेमा का एक गुमनाम मगर कीमती असासा है। नाजरीन, जमील बाबर जैसे फनकार सदियों में पैदा होते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फन के लिए वक्फ कर दी और साबित किया कि अगर इंसान में सच्चाई और लगन हो तो वो नौशहरा की गलियों से निकलकर पूरे मुल्क का स्टार बन सकता है। वो बिलाशुबा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के माथे का झूमर। जमील बाबर ने कई यादगार फिल्में दी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फन के लिए वक्फ कर दी और साबित किया कि अगर इंसान में सच्चाई और लगन हो तो वो नौशहरा की गलियों से निकलकर पूरे मुल्क का स्टार बन सकता है। वो बिलाशुबा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के माथे का झूमर थे। उम्मीद है आपको जमील बाबर की जिंदगी पर मबनी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा। और जमील बाबर ने कई यादगार फिल्में दी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फन के लिए वक्फ कर दी और साबित किया कि अगर इंसान में सच्चाई और लगन हो तो वो नौशहरा की गलियों से निकलकर पूरे मुल्क का स्टार बन सकता है। वो बिलाशुबा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के माथे का झूमर थे। उम्मीद है आपको जमील बाबर की जिंदगी पर मबनी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर कीजिएगा और मजीद ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।